یہ چھٹی یا ساتویں جماعت کا کمرہ تھا اور میں کسی اور ٹیچر کی جگہ کلاس لینے چلا گیا۔ طلباء کو لیکچر دیا اور پھر ہر ایک سے سوال کیا، جی آپ نے کیا بننا ہے؟ ہاں جی آپ کیا بنو گے؟ سب طلباء کے ملتے جلتے جواب، ڈاکٹر، انجینئر، پولیس، فوجی۔ لیکن ایسے لیکچر کے بعد یہ میرا روٹین کا سوال تھا تو بچوں کے روٹین کے جواب، جن کو سننا کانوں کو بھلا اور دل کو خوشگوار لگتا تھا۔ لیکن ایک جواب آج بھی دوبارہ سننے کو نہ ملا۔ کان تو اس کو سننے کے متلاشی تھے مگر روح بھی بے چین تھی۔ اینک لگائے بیٹھا خاموش گمسم بچہ، جس کو میں نے بلند آواز سے پکار کر اس کی سوچوں کا تسلسل توڑا۔ ہیلو، ارے میرے شہزادے، آپ نے کیا بننا ہے؟ آپ بھی بتا دو۔ کیا آپ سر تبسم سے ناراض ہیں؟ بچہ آہستہ سے کھڑا ہوا اور کہا، سر میں نور الدین زنگی بنوں گا۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی اور کلاس کے دیگر بچے ہنسنے لگے۔ اس کی آواز گویا میرا کلیجہ چیر گئی ہو، روح میں ارعطاش پیدا کر دیا۔ پھر پوچھا، بیٹا آپ کیا بنو گے؟ سر میں نور الدین زنگی بادشاہ بنوں گا۔ ادھر اس کا جواب دینا تھا، ادھر میری روح بے چین ہو گئی۔ بیٹا آپ ڈاکٹر، فوجی یا انجینئر کیوں نہیں بنو گے؟ سر امی نے بتایا ہے کہ اگر میں نور الدین زنگی بنوں گا تو مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہوگا، اور جو لوگ ڈنمارک میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، ان کو میں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس بچے کی آواز بلند اور لہجے میں سختی آ رہی تھی۔ اس کی باتیں سن کر میرا جسم پسینے میں شرابور ہو گیا۔ کیا آپ جانتے ہیں وہ کون ہے؟ اس ماں نے اپنے بیٹے کو کس نور الدین زنگی کا تعارف کروایا ہوگا؟ ایک رات سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالی علیہ عشاء کی نماز پڑھ کر سوئے کہ اچانک اٹھ بیٹھے اور نم آنکھوں سے فرمایا، میرے ہوتے ہوئے میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کون ستا رہا ہے؟ آپ اس خواب کے بارے میں سوچ رہے تھے جو مسلسل 3 دن سے انہیں آ رہا تھا، اور آج پھر چند لمحے پہلے انہیں آیا، جس میں سرکار دو عالم نے 2 افراد کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ مجھے ستا رہے ہیں۔ اب سلطان کو قرار کہاں تھا؟ انہوں نے چند ساتھی اور سپاہی لے کر دمشق سے مدینے جانے کا ارادہ فرمایا۔ اس وقت دمشق اور مدینے کا راستہ 20 سے 25 دن کا تھا، مگر آپ نے بغیر آرام کیے یہ راستہ 17 دن میں طے کیا۔ مدینہ پہنچ کر آپ نے مدینہ آنے اور جانے کے تمام راستے بند کروائے اور تمام خاص و عام کو اپنے ساتھ کھانے پر بلایا۔ اب لوگ آ رہے تھے اور جا رہے تھے، آپ ہر ایک کا چہرہ دیکھتے مگر آپ کو وہ چہرے نظر نہ آئے۔ اب سلطان کو فکر لاحق ہوئی اور آپ نے مدینے کے حاکم سے فرمایا کہ کیا کوئی ایسا ہے جو اس دعوت میں شریک نہیں؟ جواب ملا کہ مدینے میں رہنے والوں میں سے تو کوئی نہیں مگر 2 مغربی زائر ہیں جو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ایک مکان میں رہتے ہیں، تمام دن عبادت کرتے ہیں اور شام کو جنت البقیع میں لوگوں کو پانی پلاتے ہیں، جو عرصہ دراز سے مدینہ میں مقیم ہیں۔ سلطان نے ان سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ دونوں زائر بظاہر بہت عبادت گزار لگتے تھے۔ ان کے گھر میں تھا ہی کیا، ایک چٹائی اور کچھ ضرورت کی اشیاء کہ یکدم سلطان کو چٹائی کے نیچے کا فرش لرزتا ہوا محسوس ہوا۔ آپ نے چٹائی ہٹا کر دیکھا تو وہاں سے ایک سرنگ تھی۔ آپ نے اپنے سپاہی کو سرنگ میں اترنے کا حکم دیا۔ وہ سرنگ میں داخل ہوئے اور واپس آ کر بتایا کہ یہ سرنگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف جاتی ہے۔ یہ سن کر سلطان کے چہرے پر غیظ و غضب کی کیفیت طاری ہو گئی۔ آپ نے دونوں زائرین سے پوچھا کہ سچ بتاؤ کہ تم کون ہو؟ ڈیل و حجت کے بعد انہوں نے بتایا کہ وہ یہودی ہیں اور اپنی قوم کی طرف سے تمہارے پیغمبر کے جسم اقدس کو چوری کرنے پر مامور کیے گئے ہیں۔ سلطان یہ سن کر رونے لگے۔ اسی وقت ان دونوں کی گردنیں اڑا دی گئیں۔ سلطان روتے جاتے اور فرماتے جاتے کہ میرا نصیب کہ پوری دنیا میں اس خدمت کے لیے اس غلام کو چنا گیا۔ اس ناپاک سازش کے بعد ضروری تھا کہ ایسی تمام سازشوں کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کیا جائے۔ سلطان نے معمار بلائے اور قبر اقدس کے چاروں طرف خندق کھودنے کا حکم دیا، یہاں تک کہ پانی نکل آیا۔ سلطان کے حکم سے اس خندق میں پگھلا ہوا سیسہ بھر دیا گیا۔ بعض کے نزدیک سلطان کو سرنگ میں داخل ہو کر قبر انور پر حاضر ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین کو چومنے کی سعادت بھی نصیب ہوئی۔ یہ تھے وہ عظیم بادشاہ
سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔ جلد ہی ملتے ہیں اپنی اگلی مزیدار کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔